أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم اس وقت اس پر جمع ہوئے ہیں، اس کی مقصد و غایت دعوت اللہ ہے۔ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اس وجہ سے ہم آج اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں، اور اس میں ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس نے اتنا بہترین پلیٹ فارم عطا فرمایا، جہاں پر ہم بیٹھ کر دین کی باتیں سن سکتے ہیں، اس سے ہر طرح سے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، جس میں ہمیں نہ صرف یہ کہ ہم دین کی باتیں سیکھتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت اور بہترین طریقے سے تلاوت کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اور یہ ایسی محفل ہے جس میں ہم بس میٹتے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ اور میں اس پلیٹ فارم سے جو کچھ حاصل کر رہی ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ بہت کچھ ہے، تو میں چاہوں گی کہ تمام بہنیں اس پلیٹ فارم سے بہترین چیزیں لے کر اٹھیں اور آئیں اور اس سے سیکھیں اور آگے سکھائیں اور صدقہ جاریہ بنیں اپنی اولادوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین موقع ہے۔ تو یہاں پر ہم ہر 15 دن کے بعد ایک دعوتی درس ہوتا ہے، جس کا نام ہم نے دعوتی اللہ رکھا ہے۔ تو ہم اب پہنچ چکے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 سے 62 تک انشاءاللہ تلاوت کریں گے آپ کے سامنے۔ تو اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں پیاری سی ساتھی کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن اور ترجمہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔
ان پر ہر طرف سے لعنت کی بجار ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ سنا۔ تو اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اس سے مجھے بہت موٹیویشنل ملتا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہر انسان کو اس سے ملتا ہے اور ملنا بھی چاہیے۔ تو میں آپ کو اس کے سامنے اس کی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ دیکھیں کہ آپ کس حد تک اس کو اپنے لیے مستفید آپ کس حد تک اس سے استفادہ ہوتے ہیں۔ تو میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز آدم کے کسی بچے کے دونوں قدم خدا کے حضور میں اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ پہلا کیا ہے کہ عمر کن کاموں میں کھپائی، دوسرا جوانی کن کاموں میں لگائی، تیسرا مال کن ذرائع سے کمایا، اور چوتھا اور کن کاموں میں صرف کیا، اور پانچواں جو علم حاصل ہوا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، تو یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر اور اپنے بچوں کو اس چیز پر آمادہ کریں کہ یہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں روزمرہ کی زندگی میں اپنائیں اور دیکھیں کہ آپ کی عمر کیسے ضائع ہو رہی ہے، آپ کی جوانی میں کتنے کام ہیں جو بہترین کام ہے آپ کر سکتے ہیں، اور جو آپ مال کما رہے ہیں وہ کس حد تک حلال ہے، اور اس میں کس حد تک آپ کو صرف کرنا چاہیے اپنی جان پر، اور اس میں دوسروں کا کس حد تک حصہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو علم ہم اس دنیا میں جوانی سے لے کر اس ادیڑ عمر تک سیکھتے ہیں، تو اس کو ہم نے کیا اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تو حشر کے میدان میں تو یوں ہے کہ حشر کے میدان میں ہر شخص سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لازماً 5 باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان 5 سوالوں کا جب تک وہ شخص جواب نہ دے، خدا کے حضور اس کے قدم نہیں ہٹیں گے اور نہ ہٹ سکتے ہیں۔ دراصل یہ زندگی ایک مہلت عمل ہے جس میں ہر شخص کے وسائل اور ذرائع کے ذریعے یہ موقع دیا گیا ہے کہ آدمی ان 5 سوالوں کے جواب تیار کرے۔ یہ 5 سوال یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ عز و جل نے رؤوف الرحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی تفصیل دنیا میں ہی بتا دی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ زندگی کن کاموں میں کھپائی، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کن ذرائع سے کمایا اور کن مدوں میں صرف کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ ان 5 سوالوں کے صحیح جواب دینے والا کامیاب ہے، اور جو بندہ ان سوالوں کے صحیح جواب مہیا نہیں کر سکے گا وہی ناکام ہے۔ تو آخرت کی دائمی کامیابی اسی پر منحصر ہے کہ انسان شعور، سنجیدگی، فکر مندی، لگن اور تندہی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے خود کو تیار کرے، وہ پوری زندگی اس کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے لگا رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن اور رات اس کی دو میں لگے رہیں، اور انسان کو شعور ہو یا نہ ہو، وہ چاہے یا نہ چاہے، ان 5 سوالوں کے متعین طور پر جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ یوں ہی لاپرواہی اور غفلت کی زندگی گزار رہا ہونا بہرحال یہی ہے کہ وہ چاروں ناچار ایک دن دوار حشر کے دربار میں کھڑا ہوگا، اور اس سے یہ 5 سوال کیے جا رہے ہوں گے، اور اس وقت تک وہ اپنے قدم اللہ کے حضور سے ہٹا نہیں سکے گا جب تک جواب نہ دے۔ تو خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس زرعی موقع کو ضائع نہیں ہونے دے اور شعور کی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ کل پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ مہلت عمل جو آج حاصل ہے کل حاصل نہیں ہوگی، اور پھر کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے بات کہ ہم ان 5 سوالوں کے اگر جواب ہم تیار کر لیں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، ان کے لائحہ عمل میں لے آئیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان
قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو ان سوالوں کے جواب دے سکے گا. تو ہمیں اس چیز کے لیے ہم اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں کہ ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں اور انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. تو جزاک اللہ خیر. میرا اتنا ہی آج کے حدیث پہ ہے تو بہت ساری چیزیں کہنے کے لیے، اور لیکن بات یہ ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ کہہ نہیں پائیں گے. تو کہتے ہیں نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا نصیب سے ملتی ہے تو آخرت محنت سے، تو یہ وہ محنت ہے. جبکہ محنت کو دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہم دیکھیں دن رات ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہم آخرت کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ کبھی مل جائے گی. لیکن جبکہ برعکس اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے تگ و دو کریں، اس کے لیے محنت کریں. ہم اپنے وقت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے یعنی ہر طریقے سے، چاہے ہمارے پاس علم دین کا علم ہے تو دین کا علم پھیلائیں، اگر ہمارے پاس مال ہے تو مال کے ذریعے دوسروں کی مدد کریں. تو ہر اس لحاظ سے اپنے لیے آخرت کی کمائی کریں. تو کہتے ہیں نا کہ جنت بہت مہنگی ہے، بہت غالی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز ایکسپینسو ہے تو وہ جنت ہے. تو ہم دنیا کو دکھاوے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز ہے، ہمارے پاس فلاں اتنی بلڈنگ ہے، اتنی چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، وہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں. جو چیز دائمی ہے وہ ہماری آخرت ہے. اگر ہم نے اس کو سنوار لیا تو سمجھیں کہ ہم کامیابی کے اس دوراہے پہ پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ کہ ہم کامیاب ہوں گے. جزاک اللہ خیر. تو میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گی. اب میں دعوت دوں گی اپنی پیاری استاذہ کو آئیں اور اپنی تفسیر کی روشنی میں قرآن کی آیت 59 سے 42 تک ہمیں اس پر روشنی ڈالیں اور اس کے مفہوم میں سمجھنے کی، ہمیں اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق ملے. جزاک اللہ خیر. جی، آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے سورہ احزاب کی کچھ آیات جن کا انتخاب کیا گیا ہے ترتیب وار. تو اس میں پردے کے کچھ احکامات ہیں اور کچھ منافقین سے متعلق گفتگو فرمائی گئی ہے. تو اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے سورہ نور کی روشنی میں اور سورہ حجرات کے جو آداب ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا سد باب کا حکم دیا ہے، ان کی روشنی میں جو پردے کے احکامات ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم اہدنی وسددنی رب یسر ولا تعسر. اللہم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے یہ کہہ دیں، یہ فرما دیں، یہ آرڈر ان پر جاری کر دیں اور تمام مومنہ عورتوں پر، یعنی جب تمام مومنہ عورتوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے تو تمام مومنہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی وساطت سے اور مومنہ عورتوں کی وساطت سے سب ایک اس گروہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی شامل کر دیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا شرف جنہیں حاصل ہونے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواج کا، اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیں، فرما دیں، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، لٹکا لیا کریں، ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی جلابیب. ذالک ادنا، یہ بہت قریب ہے، این یعرفنا، کہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، تو تنگ نہ کی جائیں، ستائی نہ جائیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو یہ
مومنہ عورتوں کو جو منافقین اور مدینہ کے اندر جو شرارتی ٹولہ تھا ان کی اظہار ثانیوں سے محفوظ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اہل بیت کو بھی اور عام مسلمان خواتین کو بھی یہ ہدایت ہماری طرف سے جاری کر دیں کہ جب انہیں کسی ضرورت سے گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اپنی بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں۔ اس طرح ان کے اور دوسری غیر مسلم عورتوں اور لونڈیوں کے درمیان فرق ہو جائے گا اور کسی کو ان سے بہانہ نہیں ملے گا بات کرنے کا اور کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اس پردے سے متعلق ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اس صورت میں اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جلابیب اوڑھ لیا کریں۔ تو جلابیب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کے اوپر سے دی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے سورہ نور میں ہدایت دی گئی تھی کہ جب مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی کہ اپنے عزیزوں قرابت داروں کے جب گھروں میں داخل ہوں گے تو گھر کی خواتین کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سمیٹ کے رکھیں، اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں اور اپنی زینتوں کا اور زینت والی چیزوں کا اظہار نہ کریں جو گھر میں مہمان آئے ہیں، جو ان کے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی بکل مار لیا کریں، دوپٹے موٹے اوڑھ لیا کریں۔ یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنی بڑی چادروں اور جلابیب کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت دی ہے تو وہاں تھا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ تو آگے تفصیل آئی تھی کہ نہ اپنی زینت ظاہر کریں مگر اپنے خامدوں کے سامنے، باپوں کے سامنے، یا اپنے باپوں کے جو شوہروں کے باپ ہیں ان سے، اور اپنے بھائی بھانجے بھتیجے یا جو قریبی جاننے والی خواتین ہیں جو گھر میں کام کاج کرنے والی ہیں، جو مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والی ہیں، ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ تو یہاں یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ گھر کے اندر رہنے والی خواتین کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ اب کسی ضرورت کی وجہ سے اگر کسی خاتون کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ سورہ احزاب میں حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر وہ بڑی چادر لے لیا کریں اور اس کا گھونگھٹ اپنی آنکھوں پر ڈال لیا کریں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کو کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے، حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑے۔ تو یہ فائدہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ بڑی چادر اپنے اوپر لے لیں گی تو پہچان لی جائیں گی اور یہ تنگ نہیں کی جائیں گی۔ ہر معاشرے کے اندر شریر لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے جو خواتین کو تنگ کرنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی مدینہ جیسی سوسائٹی میں بھی اس طرح کے حالات تھے کہ مسلم خواتین کہیں باہر نکلتی تو جو شریر قسم کا طبقہ تھا اس طرح کے لوگ ان سے بات کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈتے اور ان کو مخاطب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب مسلم خاتون اور ایک غیر مسلم خاتون اور لونڈی جس کے اوپر شریعت کے احکام اس طرح نہیں ہے، نہ اس کی تربیت ہے اور نہ ہی پردے کے اس کے اوپر اس طرح کے احکام ہیں، لونڈی ہے، ظاہر ہے، کنیز ہے، گھر سے باہر نکلنا ہوگا، مالکوں کے کام کرنے ہوں گے، تو اس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے۔ تو جو آزاد خاندانی عورت ہے کہ اس کو امتیاز کے لیے اس سے فرق کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اس مقصد کے لیے جب باہر سے گھر سے باہر نکلیں تو یہ اپنے اوپر جلباب استعمال کر لیا کریں۔ تو جلباب کی جو تعریف ہے عربی میں وہ یہ ہے کہ هو الرداء فوق الخمار، وہ ردا وہ چادر جو دوپٹے کے اوپر سے لی جاتی ہے، اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو اوڑھنی کے اوپر لی جاتی ہے۔ تو اس بڑی چادر کے لیے
ضرورت ظاہر ہے گھروں میں تو پیش نہیں آتی، بلکہ اس وقت کے جو عرب معاشرے کے جو شریف خاندانی لوگ ہیں ان کی خواتین اس وقت اس کو لیتی تھیں۔ وہ جب سارا معاشرہ ایک جیسا نہیں تھا کہ سب لوگ جو ہے متبرجات ہوں، جن کی اللہ نے فرمایا نا کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دو غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں، متبرجات نہ بنے، جہلیت کے سے بناؤ سنگار نہ کریں۔ کچھ معاشرہ ایسا تھا، کچھ لوگ تھے ایسے، لیکن شرفائے عرب جو ہے ان کی خواتین اس وقت بھی اس بڑی چادر کو جب انہیں باہر نکلنا پڑتا تو لیتی تھی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شریفوں کا وطیرہ ہے کہ شریف عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلتی ہیں کہ کسی غیر اور شریر انسان کی نظروں سے بچنے کے لیے، گندی نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ اپنے اور اس شخص کی آنکھوں کے درمیان ایک چیز کو حائل کر لیں، جسے جلابیب کہا جاتا ہے۔ ان کی نگاہیں کسی شریر کی پڑیں تو اس جلابیب پہ پڑیں، نہ کہ اس خاتون کے جسم پر یا اس کے چہرے پر ایسی نگاہیں پڑیں۔ تو اس سے یہ جو حلا ہیں ان کو مراد نہیں لیا گیا، بلکہ شریف خاندان کی جو عورتیں ہیں وہ اپنی اوڑیاں اس کا جلباب لیا کرتی تھیں۔ تو جلبیب کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں کیا اس جلبیب کے مقابلے میں یہ چیزیں ان کا مد مقابل ہیں یا نہیں۔ ہم برقعے اوڑھ رہے ہیں، ہم نے جو چادریں بنائی ہوئی ہیں وہ چادریں کیا زینت کا اظہار کے لیے ہیں یا پردے کے لیے؟ اس میں ہم خود تمیز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے۔ ہمارے یہاں چادریں جو ہے وہ سردیوں کی اور ہوتی ہیں، گرمیوں کی اور ہوتی ہیں، اور گرمیوں کی جو چادر ہوتی ہے وہ جلابیب کہلانے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ وہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے زینت کے اوپر زینت، ایک خوبصورت لون کا سوٹ پہن کر اوپر وہ پتلی چادر مزید زینت کا اظہار جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جلابیب وہ چادر ہوتی تھی جس سے جسم کے خد و خال بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اور اصل چیز سے روکا گیا ہے کہ کسی خاتون کی نظریں کسی غیر محرم کی نظروں سے نہ ٹکرائیں۔ اس کے لیے یہ حکم تھا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے آنکھوں کے دنائے جانے کا مطلب ہوتا ہے قریب کر لینا۔ قریب کرنے سے مراد ہے کہ لٹکا لیں، اپنی آنکھوں کے اوپر اس کا گھونگھٹ وہ لٹکا لیا کریں، اس مقصد کے لیے کہ ان کی نگاہیں کسی غیر کی نگاہوں کے ساتھ چار نہ ہوں۔ تو یہ نگاہ کا پردہ، اصل پردہ یہی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اپنے اوپر جلباب ڈالا کریں۔ تو جس سے چہرہ بھی ڈھک سکتا ہے چادر اگر بڑی ہو، اور چلنے پھرنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور ہمارے ہاں جو دیہاتوں میں بڑی بڑی ہماری نانیاں دادیاں اور بڑے بزرگ اس طرح کی بڑی بڑی چادریں اس پڑی ہوتی تھیں، اور آج بھی کچھ لوگوں کے گھروں میں یاد دہانی کے طور پر وہ چادریں ابھی بھی موجود ہیں۔ اگر ان چادروں کا اور آج کی چادروں کا ہم موازنہ کریں تو لگتا ہے کہ ہماری چادریں تو صرف جو ہے وہ فیشن ہے، اور یہ تہذیب کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جو اب برقعے کی شکل نے اختیار کر لی ہے۔ اب برقع اس کی جگہ نہیں لے سکتا اس جلبیب کی۔ برقعے کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو تراش خراش کر ہم نے لباس کی طرح اسے بنا لیا ہے۔ تو وہ بھی ایک اس کے اوپر کامدار بن گیا ہے، سٹائلش بن گیا ہے۔ آج اس برقعے کا فیشن ہے، اس سے پہلے یہ اولڈ فیشن ہو چکا ہے، یہ نہیں استعمال ہوگا۔ پہلے یہ کام اس کے پر چل رہا تھا، اب کڑھائی کے ساتھ موتی کا کام بھی چل رہا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے برقعے اس کمی کو پورا کر رہے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ پوری کرنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے اندر حیا رہے، عفت اور پاک دامنی ان کی جو ہے محفوظ رہے جلابیب کے ذریعے۔ تو اگر ہمارے برقعے یہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر ہمیں خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی جلابیب کو اوڑھ لیا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنے کو لے کر
لوگوں کو سکھایا کرتے تھے عورتوں کو کہ اپنی بیویوں کو کہو کہ اس طرح لیا کریں. اس سے ایک آنکھ آپ بے شک اس سے ننگی کر لیں، لیکن ماتھے کے اوپر سے چہرے کے اوپر وہ اس طرح آ جائے کہ آنکھیں کسی دوسرے شخص کا مشاہدہ نہ کریں اور آنکھیں آنکھوں سے نہ ٹکرائیں. اور آج کی خواتین برقعے بھی پہن لیتی ہیں، لیکن ہم خواتین جو ہے وہ آنکھوں کو باہر رکھ لیتی ہیں، اور آنکھیں وہ کام کر جاتی ہیں کہ جو شیطان کے تیر کی طرح، کہ شیطان جس طرح چاہتا ہے کہ وہ کام ہو. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آنکھیں ہیں وہ سہم من سہام ابلیس، وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کہ کسی غیر محرم عورت کی نظر جب کسی غیر محرم کی نظروں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو جو شعلہ پیدا ہوتا ہے وہ شعلہ گویا آپ ایسے اسے سمجھیں کہ وہ ایک چنگاری ہے. وہ چنگاری کسی ایسی جگہ پر پڑ جائے جہاں سوکھی لکڑیاں رکھی ہوں تو ان سوکھی لکڑیوں کو وہ جلا کر رکھ کر دیتی ہے وہ چنگاری. تو یہ پہلی نظر جو ہے یہ وہ کام کر دیتی ہے کہ مرد کے اندر شہوانی جذبات کو ابھار دیتی ہے، عورت کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ اسی مقصد کے لیے کہا گیا ہے کہ آنکھوں کا پردہ کر لیں. اور آنکھوں کے پردے کے بارے میں یغضوا من ابصارہن کہا ہے مردوں کو، یغضضن من ابصارہن عورتوں کو کہا ہے. تو اس وجہ سے کہ آنکھ ہی وہ چیز ہے جو کسی کے دل کی ترجمانی کرتی ہے. اب اگر یہ قرآن سے ہمیں سمجھ نہ آتی ہو تو ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے اردو ادب کو دیکھ لیں، پنجابی شاعری کو دیکھ لیں، اپنے افسانے، ڈرامے اور آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کے اندر جو کردار اصل ہے وہ آنکھوں کا کردار ہے. جب کسی کی سٹوری لکھی جائے گی نا کہ دونوں کے آپس میں لنک کیسے ہوا تو اس کی نظر ہی کو سامنے لا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ایک نظر اس کی اس پر پڑی اور اس نے اس کے بھرپور نظر سے جائزہ لیا، پھر ان کے اندر وہ عشق کی آگ جو ہے وہ بھڑکنا شروع ہوگی اور پھر کہاں تک نوبت پہنچی. پھر وہ ہمارے افسانے، ہمارے ڈرامے سارا پورا کردار کھول کر ہمیں بتا دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نظروں سے ہی ہم محبت بھی پہچانتے ہیں، نفرت بھی پہچانتے ہیں، حقارت بھی پہچانتے ہیں، اور جوش و جذبہ بھی. ہر چیز ہم نظروں سے پہچان جاتے ہیں. کسی کے چہرے پر کچھ نہیں لکھا ہوتا لیکن آنکھیں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کس چیز کی تڑپ ہے، التجا ہے، خواہش ہے. ہر انسان دوسرے کا اس سے جائزہ لے لیتا ہے. تو جب کسی غیر محرم کے ساتھ نظریں ٹکراتی ہیں تو ان کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس اللہ احسن الخالقین نے پیدا کیا ہے، اسی نے اس کے اندر وہ تڑپ بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے کہ عورت مرد کا ملاپ. تو اس کی رکاوٹ کے لیے ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا کہ مخلوط سوسائٹی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی کہ تمہارا مردوں اور عورتوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا یہ خطرے کی علامت ہے. تم ایک جگہ پہ جمع ہی نہ ہوا کرو، اختلاط نہ ہو مرد و زن کا. جہاں اختلاط ہوگا نگاہیں چار ہوں گی، آپس میں مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، لوگ ایک دوسرے کی باتوں سے متاثر ہوں گے، اور پھر یہ معاملہ یہاں نہیں ٹکا رہے گا. پھر کہاں تک بات جاتی ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے درمیان شک کی ایک بنیاد بن جاتے ہیں یہ معاملات. کسی کی مرد نے کسی کی بیوی کی طرف ایک نگاہ اٹھا لی، اس کی بیوی نے اس کو دیکھ لیا، گھر آ کر میاں بیوی کے درمیان وہ لڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ تم نے اس کو دیکھا تھا اور اس نے تمہیں اس انداز سے دیکھا تھا. اور یہی ہمارے مرد جب گھر سے خواتین کو لے کے نکلتے ہیں تو دیوس بن کر نکل رہے ہوتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے تیار ہو جاؤ، جتنا ہو سکتا ہے تم اپنا مظاہرہ کرو یعنی کا فیشن کا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتے. اور جب وہاں پہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر غیرت جاگتی ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کو دبانے کے لیے ہم خواتین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر اس طرح گھونگھٹ لٹکا لیا کریں کہ نگاہوں کے ساتھ تصادم ہی نہ ہو، اور یہ اس برے جو راستہ ہے اس کے سدباب ہو جائے، رکاوٹ یہیں پڑ جائے کہ یہ نہ نکلیں اس طریقے سے کہ لوگ ان کو تنگ کریں. تو آج کے دور میں تو یہ چیز جو ہے جو دیدہ زیب برقعے آگے ہیں اور بڑی بڑی چادریں جو بڑی خوبصورت ہیں، تو یہ لوگ یہ چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ نے فرمایا کہ یہ
ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، مسلمان خواتین کے لیے یہ ایک امتیاز کی علامت مقرر کی ہے کہ کہیں بھی وہ نکلیں تو دوری سے پہچان لی جائیں کہ وہ مسلم خواتین ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ جرت نہ کرے کہ ان کے ساتھ مخاطب ہو کر کسی کے دل میں یا کسی سے نظریں ملا کر کوئی بات کر سکے۔ تو اس زمانہ میں غیر مسلم عورتیں بھی تھیں مدینہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت آپ کا پیغمبر کی حیثیت سے بھی وہاں تھے اور مسلمان حکمران کی حیثیت سے بھی تھے۔ تو اس وجہ سے اب جب یہ لوگ پکڑے جاتے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، حرکتیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سے بچنے کے لیے وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جو جا رہی ہے یہ فلاں کسی سردار کی لونڈی ہے، ملازمہ ہے، تو بس اس سے یہ بات پوچھنی تھی، تو ہم نے تو اس کو اس وجہ سے مخاطب کیا تھا۔ تو یہ بہانہ مل جاتا تھا لوگوں کو، شریع لوگوں کو۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلم خواتین اپنے آپ کو اس طرح کور کر لیا کریں، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کریں، اور اس چادر کو اپنی امتیاز بنا لیں، تاکہ کسی کو مسلمان خاتون پر راہ چلتے کوئی فکرہ درست کرنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو وہ فوراً اس پر گرفت ہو جائے کہ اس پہچان کے باوجود تم نے شرارت کی ہے، اور مسلم حکومت جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر تمہیں سزا دے گی۔ اس سزا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے پر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیا کریں۔ تو یہ چادریں آج بھی کچھ معاشروں میں لی جاتی ہیں۔ اصل حکم یہی ہے کہ یہ چادریں ہی لی جائیں۔ برقعے اگر بنائے جاتے ہیں آسانی کے لیے تو ان برقعوں کے اوپر بھی سادگی کے ساتھ، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی اسپیشل تراش کے لیے جائیں، تو وہ تو اس کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے کاروبار چمکانا ہے وہ تو آئے دن نئے نئے نکالیں گے، تاکہ لوگوں کے اندر جو یہ شوق ہے نئے عبایا خریدنے کا، وہ شوق پورا کریں اور اس سے وہ حاصل کریں، اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں۔ لیکن یہ کمائی بھی ہو گئی، برقعے بھی خواتین نے پہن لیے، لیکن اس کا فائدہ پھر کیا؟ بچ تو نہ سکا ہمارا معاشرہ اس سے۔ آج بھی خواتین اسی طرح ستائی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو جو مدنی دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو حالات ایسے نہیں تھے، کوئی اکا دکا اس طرح کی کارروائی ہوتی تھی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کرے خواتین۔ تو آج جب کہ اس سے ڈبل ہو چکے ہیں حالات خراب، آج جتنے بھی معاشرے کے اندر حالات خراب ہیں، تو کوئی بندہ جو ہوش و حواس میں ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس وقت کے زمانے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اب چونکہ اس موقع پر اب ہمارے اندر جو عفت اور پاک دامنی اور حیا وہ تو بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے، کہ جیسے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، عفت، پاک دامنی، حیا، تو بچوں کے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی عجیب بات ہم ان کے اندر کر رہے ہیں۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کے اندر اس حیا اور عفت اور پاک دامنی کو نمایاں طور پر اس سے زیادہ طریقے سے بیان کیا جائے جس طرح اس مدینہ جیسی سوسائٹی میں بیان کیا گیا تھا، اس سے زیادہ 1000 درجہ زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی پابندی ہماری خواتین کریں، ہم کریں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے وہ بالکل مفقود ہو جاتی ہے، آزادی نسوان کے نام پر، کہ ہر شخص کا اپنا ایک رائے ہے، جس رائے پر وہ چلتا ہے چل پڑتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی اس معاشرے میں پائے گئے ہیں کہ اگر کسی نے پردے کی حیا کی بات کر دی ہے تو اسے بیکورڈ کہہ کر اور اس کے اوپر طرح طرح کے الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس معاشرے کا کوئی فرد نہیں لگتا، یہ تو لیڈرشپ اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک خاتون کا سن رہی تھی کہ وہ صرف اس وجہ سے عمران خان پہ برس رہی تھی کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ خواتین کو اپنا لباس صحیح کرنا چاہیے۔ جو گینگ ریپ ہو رہے ہیں اور طرح کے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، عزت اور آبرو جو ہے وہ پامال کی جا رہی ہے، خواتین اپنے لباس کا خیال کریں۔ تو اس پر وہ کہتے کہ یہ لیڈرشپ ہے، اس کی کیا، یہ لیڈر ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی جو اس وقت کے لیڈر ہیں مدینہ کے اندر، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین، اے نبی آپ کہہ دیں۔ تو جو ہم اس طرح کے لوگ سوچ رکھنے والے ہیں
پھر تو ہم اپنے ان لیڈر کا بھی انکار کر دیں، اپنے نبی کا پھر ہمیں کیا اتباع کیا ہم نے؟ کہ نبی کی بات کو بھی ماننے کے لیے پھر ہم تیار نہیں ہے. اس لیڈر نے جو بات کی ہے وہ تو نبی کی بتائی ہوئی بات کی ہے. تو اس طرح جو اس طرح کے حالات میں کردار آج ادا کیا جا رہا ہے، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا کوئی پیج کھول کے دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، بے حیائی اور بے حیائی کے نتائج اور معاشرے کے اندر اس طرح جو ہوتا ہے نا جس کے کہتے ہیں کہ نظر ڈال کر آپ ایک خبر کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کیا نظر آ جائے گا آپ کو. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کیوں یہ حالات ہیں کہ ہم نے اپنے اس نبی کی بات کو نہیں مانا جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لیڈر بنا کر، پیغام رساں بنا کر یہ کہا تھا کہ ان عورتوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے، کہ وہ اپنے اوپر اپنی جلابیب لٹکا لیا کریں، کہ یہ پہچان لی جائیں. آج ہماری پہچان کیا سر ننگا ہونا ہے؟ جو ہاف لباس ہے وہ ہماری پہچان ہے کہ ہم پاکستانی خواتین ہیں، ہم مسلم خواتین ہیں، تو یہ ہمارا لباس ہے، یہ ہماری تال ڈال ہے. یہ چیزیں جو ہے ہمیں زیب دیتی ہیں اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے. کبھی ہم غور کریں تو یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس کا جائزہ ہم خوب اچھی طرح لے سکتے ہیں ان آیات کی روشنی میں، کہ ان کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور اپنی آزادی اور خود مختاری اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے یہ شیطان نے یہ راستہ ہمیں دکھایا ہے. اور یہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی صالح معاشرہ وجود میں آئے اور صالح معاشرے کے افراد اور اللہ کے رسول کو فالو کرنے والا معاشرہ ایسا وجود میں آئے کہ جو اللہ کی رضا کا مستحق معاشرہ بن جائے. اس نے تو کہہ دیا نا کہ میں چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں ان کو ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اب اگر معاشرے کے اندر کوئی نیکی ہے، کوئی حج کر رہی ہے خاتون، کوئی عمرہ کر رہی ہے، کوئی صدقات و خیرات کر رہے ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے، جمع کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو اس نے ضائع کروانا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پامال کر کے کہ انسان اپنی آزادی کو آپ سمجھے، میری آزادی بڑی اہم آزادی ہے، اور جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ میرے لیے قابل عمل نہیں ہے. آج کے دور میں کیسے جلابیب لے سکتی ہوں؟ اتنی گرمی ہے، اس طرح کا ماحول ہے، کس طرح یہ بڑی چادریں کوئی اور سنبھال سکتی ہے؟ یہ اپنے اندر کمزوری کو ہم سمجھتے ہوئے ہم بالکل اس کو جو ہے فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم سے لی نہیں جاتی. تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ دین کی بنیاد نہیں ہے. دین نے ایک اصول دیا ہے، ضابطہ دیا ہے، اس میں اوڑھنے کے لیے اگر ٹھیک ہے نہیں لی جاتی تو کم از کم برقع تو اس صورت میں اس طریقے کا ہو کہ جس کے اندر سادگی ہو، اٹریکشن نہ ہو، جو دوسروں کو متوجہ کرنے والا ہو، کہ مرد بھی پہچان لیں کہ آج کے فیشن کا یہ برقع ہے. یہ پہلے تھا اور اب اس کا یہ فیشن ہے. یہ مرد بھی اس وقت پہچاننا شروع کر دے. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع کا ہے کہ اے مومنہ عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لے لیا کریں. تو یہ گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں یہ حکم ہے. تو گھروں کے اندر جو تھا اس کا یہاں پہ 4 درجے علماء نے بتایا. 4 درجے کیا ہیں؟ کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ عورت گھر میں جو شخص آنے والا ہے اس کو اجازت دینی ہے یا نہیں، اس صورت میں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ ہمارے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر خواتین کی مجلس میں آ کر بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا. اس کی اجازت، اگر اس کی اجازت دے دی ہے تو پھر محرم رشتے داروں کے سامنے اور پتہ ہوگا. غیر محرم ہے، جو غیر محرم رشتہ دار ہیں اس میں قریبی رشتہ دار وہ ہو سکتے ہیں جو گھر کے مرد ہیں، دیور ہے، جیٹھ ہے، کسی وقت کوئی بہنوئی ہے یا پھوپھی دار، چچا دار، کوئی بھی رشتہ دار ہے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نظر بسر پہ کام دیں، اور جو پردے کی چیزیں خود ظاہر ہو رہی ہیں ان کے ساتھ وہ ان کے سامنے آ سکتی ہیں، جیسے اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ. اور
باقی جو محرم ہیں ان کے سامنے پردہ کس چیز کا ہے کہ گردن سے لے کر پیٹ، سینہ، ران اور پیٹھ، یہ کسی محرم خواہ باپ ہو، دادا ہو، بیٹا، پوتا، کوئی بھی محرم ہو تو یہ چیزیں اس کے سامنے بھی اور ظاہر نہیں کر سکتی، یہ اس کا پردہ ہے۔ اور باقی ہے تیسرا درجہ اجنبی لوگوں کا، یعنی جو بالکل کوئی تعلق والے نہیں ہیں، تو ان سے بالکل اسی طرح کا پردہ ہے جرابیب اور چہرے کا پردہ اور آواز کا پردہ، جہاں تک ہو سکے چال ڈھال کا پردہ اور زیورات کو بھی چھپانے کا پردہ۔ اور چوتھا مرحلہ ہے میاں بیوی کا۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی کسی قسم کا پردہ نہیں ہے۔ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے غیرت کو پسند نہیں کیا کہ مرد عورت سے کوئی پردہ کرے یا عورت مرد سے غیرت کے طور پر کوئی پردہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو باقی جو احکام ہیں وہ سارے غیر اجنبی جو احکام ہیں وہ سارے ہر جگہ۔ تو سورہ احزاب کے اندر جو ہے باہر کے پردے کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دیے ہیں کہ محرم عورتوں کا پردہ ماہر مردوں کے سامنے یہ اور طرح کا ہے، جو چار چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ سینہ، پیٹ، ران اور یہ پیٹھ، یہ محرم رشتہ داروں کے سامنے ان کا ہر حال میں پردہ ہے۔ تو غیر محرم رشتہ دار جو ہیں ان کا کے سامنے الا ما ظہر منہا، جو ہاتھ اور چہرہ سادگی کے ساتھ بغیر میک اپ کے عورت ان کے سامنے آ سکتی ہے، چہرہ اور ہاتھ کھلے لے کر۔ اس چیز کو بنیاد بنایا جائے اگر پردے کی، تو پھر خاندان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دیور جیٹھ اور خصوصاً بہنوئی اس کے ساتھ میں بہت آتے ہیں کہ جب عورت کسی خاتون کو بیاہ کر لایا جاتا ہے تو اگر وہ ان کے درمیان ذرا بھی اختلاف ہوتا ہے تو لڑکی کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ گھر میں دیور ہیں، جیٹھ ہیں، میں تو ان سے پردہ کروں گی، میں تو ان کے ساتھ کھانا لے کر نہیں آؤں گی، تو یہ میرے سسرال والے شرعی پردہ نہیں مجھے کرنا دیتے، اس وجہ سے یہ ہمارے گھر میں انتشار ہوا ہے۔ تو یہ شرعی پردے میں یہ ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ خاندانی نظام کو عورت کاٹ کر رکھ دے اس بنیاد پر کہ اس نے شرعی پردہ کرنا ہے۔ یہ اب وہی لڑکی جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنے جب شادی نہیں ہوتی تو گھر میں مہمان ہوتے ہیں، جیسے بہنوئی ہے یا خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، تو ان کے سامنے آنے کی بھی اجازت ہے اگر وہ شریف ہوں۔ اگر ان کے اندر بھی کوئی اس طرح کا ہے کہ ان کے اندر بدماشی پائی جاتی ہے یا ان کے طورت وقار صحیح نہیں ہے تو خاندان کے جو بڑے ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ انہیں روک دیں، انہیں یہاں اگر ان کے اندر داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں۔ لیکن اگر وہ ان کے اندر تقویٰ ہے اور تقوی کے ساتھ وہ اپنے گھر کے خالہ پھوپھی کے سامنے آ کے بیٹھ سکتے ہیں تو کزن وغیرہ کا اس طرح کا پردہ نہیں ہے جس طرح اجنبی لوگوں کے سامنے وہ پردہ کر کے جائے گی۔ اجنبی لوگوں کے سامنے انتہائی سخت پردہ ہے، اور محرم رشتہ داروں اور غیر محرم رشتہ داروں کا میں نے یہاں پہ کلیئر کیا، اور میاں اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو یہ منافقین تھے جو اس وقت تنگ کر رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کی آیت میں لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر یہ منافق باز نہ آئے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ باز نہ آئے۔ منافقوں کی جو چالیں تھیں وہ سورہ احزاب میں بھی ہم نے پڑھی ہیں اور سورہ نور میں بھی، کہ سب سے پہلے جو انہوں نے سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا جو واقعہ افک کی صورت میں، تو منافقین کی ساری سازش تھی جو حضرت عائشہ کے خلاف چلی انہوں نے، اور یہاں پہ سورہ احزاب میں حضرت زینب اور حضرت زید کے واقعے کو لے کر انہوں نے بہت اچھالا اس سے، اور مسلمانوں کا جو اخلاقی معیار تھا، کردار، اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی کہ یہ نبی دیکھیں
کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے انہوں نے نکاح رچا لیا ہے۔ جو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ اللہ نے وہ رسم ختم کی تھی جو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس وقت رائے تھی کہ وہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے یہ رسم توڑی اور حضرت زید کے ذریعے توڑی، حضرت زینب کے ذریعے توڑی۔ تو یہ منافقین اس میں اس کے اچھالتے رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ ان کے دلوں میں حسد ہے، بغاوت ہے، بغض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمان معاشرے کے بارے میں جو اخلاقی عروج کو پا رہا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ رذائل آئیں، وہ شوشے چھوڑے جائیں جس سے ان کی اخلاقی ساکھ متاثر ہو، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے وہ معاشرے کے اندر یہ ساکھ خراب کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور شہروں کے اندر یہ جو سنسنی پھیلانے والی خبریں ہیں، یہ خبریں کیا ہوتی تھیں کہ کسی کا کسی کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے، کسی کی یہ بات فلاں کے ساتھ وابستہ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے مسلمان معاشرے کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی جو اس طرح کے سنسنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ، پھر آپ کے ساتھ یہ نہیں رہ سکیں گے، فیہا، اس شہر میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ یہ منافقین کے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہوا تھا کہ ان کے بارے میں درگزر کا معاملہ کریں، انہیں اگنور کریں، تو اب یہ ان کا معاملہ جب حد سے بڑھ گیا ہے تو ان کے اندر حسد، کینہ اور بغض اور اناد جو بھر گیا ہے، تو ان منافقین کے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ مریض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرتے ہوئے۔ تو یہ ان کی بزدلی ہے کہ یہ کافروں کی طرح کھلم کھلا آپ کی مخالفت نہیں کر سکتے، تو یہ مسلمانوں کے اندر گھس کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم آپ کو اجازت دے دیں گے کہ یہ اب آپ کے پڑوس میں کہاں، کیا یہ آپ کے شہر میں بھی نہیں رہ سکتے، یہ ان کا قلع کما ہم یہاں سے کر دیں گے۔ تو حضرت عمر کے دور میں تو یہ بالکل ان کو ختم کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود تھوڑی دیر پھر بھی مہلت دے رکھی اور اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ تک جو کر رہے تھے سازشیں، تو آپ کا عفو درگزر کا معاملہ تھا، اب ہم آپ کو اس کی تلقین کر دیں گے، آپ کو آرڈر دے دیں گے کہ یہ آپ ان کو کا جو ہے اچھی طرح گرفت کریں، کیونکہ آپ مدینہ کے حکمران بھی تھے، آپ ان کو پکڑ سکتے تھے۔ تو مدینہ کے ساتھ زمین ان کے لیے ہمیشہ کے لیے تنگ ہو جائے، اس طرح کا آپ اقدام کریں ان کے بارے میں، تو یہ پھر آپ کے وہاں کم ہی رہ سکیں گے۔ تو اللہ کی اگر رہیں گے بھی تو اللہ کی لعنت کے یہ حقدار بنیں گے، پھٹکار ان پر پڑے گی، اور یہ اس طریقے سے قتل کیے جائیں گے جس طرح دردناک طریقے سے قتل کیا جانا۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ان کی لعنت کی تصویر اللہ نے کھینچی ہے کہ جس طرح کسی کو ٹکڑے کر کر کے کاٹا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کو طریقے سے قتل کیا جائے۔ تو یہ سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں اس کی زیادہ تفصیل جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ملعونین اینما ثقفوا، یہ لعنت زدہ قرار دیے گئے ہیں جہاں کہیں یہ پائے جائیں، جہاں کہیں بھی پائے جائیں۔ یہ یہود تھے نا، یہود کے ساتھ منافقین کی ساز باز تھی، تو یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت تھی، اور یہ منافقین خود ان کا ساتھی ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہر جگہ پہ لعنت زدہ قرار دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اس طریقے سے پکڑو اور قتل کرو جس طرح قتل کرنے کا حق ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبلکم، یہ اللہ کی سنت رہی ہے پہلے لوگوں کے بارے میں بھی۔ پہلے لوگ جو انبیاء کی مخالفت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح صفحہ ہستی سے مٹایا ہے، اسی طریقے سے
اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں سے مدینہ سے نکال باہر کرے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو کنٹرول کرنے کی آپ کو کھلم کھلی اب اللہ تعالیٰ چھٹی دے دے گا. آپ ان کی گرفت کریں گے. تو جب ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی تھی ان کے ساتھ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، تو اللہ کے اس طریقے پر میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اب ان کے ساتھ معاملہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو پہلے ان کے ساتھ نبیوں کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ یہاں تک کی میرا اتنی آیتیں دی گئی تھی. تو یہ اصل چیز جو یہاں پہ تھی وہ پردے کے بارے میں جو احکام ہیں ان کے اس سلسلے میں جو باہر نکلنا ہے اس کے پردے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں کے حکم دیا ہے. اور گھر کا چونکہ ہم سورہ نور میں پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، پھر موقع ملا تو پھر پڑھا جائے گا. لیکن یہاں پہ اصل چیز جس سے روکا جا رہا ہے کہ وہ عورت اور مرد کا اختلاط جو سورہ حجرات میں ہے، سد ذرائع کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بند کرتا ہے جس سے شیطان اندر داخل ہو سکتا ہے، کسی کے خیالات میں، کسی کی سوچوں میں، کسی کے جذبات بھڑکانے میں. جو شیطانی کردار ہو سکتا ہے اس کے ذرائع کے لیے کہ مرد اور عورتیں اپنے آپ کو روکیں کہ کہیں آنکھوں میں کوئی وعدے وعید ایسے نہ ہو جائیں جو تباہی کی طرف انسان کو لے کے جانے والی ہوں. تو اس کے لیے حکم ہے کہ عورتیں مسلم معاشرے کی ہوتے ہوئے اپنی مسلمہ پہچان رکھنے کے لیے اپنے اوپر بڑی بڑی جرابیب اپنے اوپر لے لیا کریں.